چلیں تو illal مسلین فرمایا کہ مسلین جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے. تو مسلین کون ہوتے ہیں؟ تو مسلین کے بارے میں فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون. فرمایا کہ یہ مسلین اور یہاں بھی ضرب نون کیفیت ہے کہ ال لگا ہوا ہے مسلین اور اوپر لا لکھا ہوا ہے لا اگلی آئے. اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پرنسپل کلاس اور اس کے بعد سبارڈینیٹ کلاسز آتی ہیں اور وہ سبارڈینیٹ کلاسز جو آ رہی ہوتی ہیں نا وہ ایکسپلین کرتی ہیں کہ یہاں کاز ہے ایفیکٹ ہے ٹائم ہے پلیس ہے کیا چیز ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہیں. تو یہ المسلین کو اوپر لا لکھا اور لا کے بعد اس کو ایکسپلین کیا. تو اب یہاں الذین 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 جو ہے نا الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. یہ کرتے جائیے جب اس کا پھر خاتمہ آئے گا تو والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اب یہ جتنے شعر ہیں یہ سارے کے سارے صلات ہیں حتیٰ کہ اس میں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ صلاۃ دائمہ یہ دراصل کل کے کل دین کی مترادف ہے. یعنی صلاۃ اس معنی میں اقامت صلاۃ پورا آپ کا جو نظام اجتماعیت ہے اسے کتاب اللہ کی اقدار کے مطابق ڈھالنا کل کی کل زندگی کو جس میں ہماری معیشت ہماری معاشرت ہماری سیاست ساری کی ساری آ جاتی ہے. اس ضمن میں یہ جو صلاۃ کا ایک جامع تصور ہے یہ تمکن فلاس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری زندگی پر اقدار وحی کی چھاپ لگ جائے. یہ جب صلاۃ کا نبوی یا انبیاء کا تصور آئے گا تو وہ جو منحرف دین والے ہیں وہ چھوڑ ڈالیں گے. اس کے لیے اگر آپ 11/87 دیکھیں سورہ ہود سیدنا شعیب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بات یہاں سے شروع کی ہے. آیت 84 میں ہے إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا اور جب وہ مدین والوں کی جانب شعیب پہنچے تو انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اب یہاں جو نیم دعوت ہے صلاۃ کی نہیں کہی کہا یہ ہے کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دعوت دی ہے عبودیت رب اور عبودیت کے رب کے بعد منڈی کا نظام ولا تنقصوا المکیال والمیزان. پہلے مسجد ایاک نعبد و ایاک نستعین پھر منڈی ولا تنقصوا المکیال والمیزان. یہ دعوت دینے کے بعد قوم کیا کہتی ہے قالو یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا اور نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. کہ اے شعیب کیا آپ کی صلات آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں انہیں کہ جن کو معبود بنایا ہوا ہے ہمارے باپ دادا نے اسلاف نے اکابر نے. یہ تو وہ بات ہو گئی کیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور نمبر 2 کہا صلاۃ کے عطف میں کہ آپ کی صلاۃ آپ کو یہ بھی کہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء اور یہ کہ ہم اپنے اموال میں
وہ تصرف نہ کریں جو ہماری مشیت کا تقاضا ہے، کہ ہمارا مال ہماری منشا سے نہیں، بلکہ اس میں منشا تمہاری صلاحت کا چلے گا۔ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے بردبار اور بیوے، یہ کیا بات لے کر اٹھے ہو، یہ صلاحت کہاں سے آ گئی؟ یعنی وہ صلاحت کے جو عبودیت مسجد اور منڈی دونوں پر حکمران کرتی ہے اس پیغام حیات کو جو نبی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ جو تھی نبیوں والی صلاحت، یہ چیز جو تھی قوم شعیب کو شاک گزری، اور یہی وہ سازش ہے، چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی صلاحت مذہب میں جب تبدیل ہوتی ہے تو اس کا یہ سورہ مریم دیکھیں، سب سے بڑی ڈنڈی جو پڑتی ہے نا قوموں میں، وہ اسی صلاحت ہی سے شروع ہوتی ہے، اور اس جامع صلاحت کا یا صلاحت دائمہ کا حلیہ بگاڑا جاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 59، ماقبل ذکر ہے انبیاء کا، نوح علیہ السلام، ابراہیم، ان کی اولاد اسرائیل، ان کی اولاد یہ ہدایت یافتہ ہوئے، مجتبی ہوئے۔ ان کا حال یہ تھا اذا تتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی تھی ان کے سامنے رحمان کی آیات کی، خروا سجدا وبکیا۔ اس کے بعد آیت 59 میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف، پھر جانشین بنے ان کے، ان نبیوں کے، وہ نہ خلف جب لام کی جزم کے ساتھ ہو تو اردو کا نہ خلف، تو نہ خلف ان کے جانشین بنے، اور ان ناخلفوں کا پہلا ٹارگٹ کیا تھا؟ اضاعوا الصلاۃ۔ الصلاۃ کا جو الف لام ہے یہ ہے مضاف الیہ کے مقام، یعنی صلاتہم، صلاۃ الانبیاء، صلاۃ ہؤلاء القوم، یہ جو نبیوں والی صلاۃ تھی نا، اس کو تو انہوں نے کر دیا ضائع، اس کو تو درمیان سے ہٹا دیا، اور اس نبیوں والی صلاۃ پر اس کو کر دیا ضائع۔ اور آگے قرآن کہتا ہے واتبعوا الشہوات، اور اپنی اپنی جو پسند ہے، خواہشات ہیں، لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں، ان کی صلاۃ کے مقام پر انہیں رکھ کر اس کی فالوئنگ، اتباع، دھوم دھکے کے ساتھ وہ شروع کر دی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، فرمایا کہ غی کھڈ اور کھائی، فرمایا کہ اس کے باوجود یہ صلاۃ کے دعوے دار ہونے کے باوجود یقیناً کھڈ اور کھائیوں میں ہلاکت میں مبتلا کیے جائیں، مبتلا ہوں گے کھڈ اور کھائیوں میں، کیونکہ صلاۃ میں منادی کیا کرتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو صلاۃ فلاح کی ضامن، اور فلاح حیات دنیا میں اور حیات آخرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اور حالت تو اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر بارش نہ رکے تو اذان نہیں دو، بارش زیادہ ہونے لگے تو اذانیں دو، یعنی نئے حکمران کو لانا ہو تو اذانیں، پرانے کو اتارنا ہو تو اذانیں۔ وقت ہے، بے وقت ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، مسجدوں میں اذانیں دے رہے ہیں، تو اگر لوگ پہنچ جائیں تو کیا مولوی صاحب نماز پڑھیں گے؟ نہیں بھائی، بلا تو ہمیں رہے ہیں نا، یہ الگ بحث ہے کہ ان کو ٹیوننگ ایسی کر دی ہے کہ تم نے آنا نہیں ہے، تو اگر وہ اذان سن کر آ جائیں تو کیا آپ صلاۃ کروائیں گے؟ ٹائم ہے یا نہیں ہے؟
تو یہ جو کیفیت ہے قرآن حکیم نے کہا کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اب اس کا حل کیا بتایا؟ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ سب سے پہلے اس کے لیے توبہ شرط، یعنی جب تک کہ اس غلط قدم سے، غلط عقیدے اور فکر سے جب تک رجوع نہیں کریں گے اور اس کے لیے صحیح جو میتھڈ ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور صحیح میتھڈ کے مطابق جب کہ صلاحیت بخش اعمال انجام نہیں دیں گے، ناممکن ہے کہ جنت کے دروازے ان پر کھل سکیں۔ یہ کیونکہ ایک مستقل موضوع ہے قرآن اور صلاۃ، اس لیے ادھر ہم نہیں جاتے۔ بتانا میں نے یہ تھا کہ ہم صلاۃ کو متعین نہیں کرتے لغات سے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ صلاۃ کے بارے میں تصریف آیات کے تحت تمام مقامات یکجا کر لو، اور بالخصوص جو الذی یا الذین کے حوالے سے ہیں تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ صلاۃ ہے اور یہ مصلون ہے۔ البتہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ قرآن لغات عرب کا محتاج نہیں، اسی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن حکیم بائی کنٹراسٹ مثلا نور کو معلوم کرنا ہو کیا ہے تو اس کی ضد کیا ہے؟ ظلمت۔ نور اور ظلمت بائی کنٹراسٹ تعرف الاشیاء بازدادها، یہ پرانا طریقہ ہے انسان کے فہم کا کہ ازداد میں رکھ کر اشیاء کی ماہیت یا حقیقت کو جانا جاتا ہے۔ تو چونکہ موضوع کی مناسبت سے ہم اس کی ایک مثال دیتے ہیں 75/32، 75 سورہ القیامہ آیت نمبر 32۔ وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَدَّقَ، فرمایا کہ اس نے نہ تو عمل تصدیق کیا، وَلَا صَدَّقَ، اور آگے ہے وَلَا صَلَّى، اور نہ اس نے یہاں پر اقام الصلاۃ نہیں فرمایا، صلاۃ کے ساتھ اقامت کا لفظ نہیں بولا بلکہ صلی فرمایا، صلی یہ فعل ہے۔ فرمایا کہ نہ تو اس نے تصدیق کا عمل کیا، ولا صلی، اور نہ اس نے عمل صلاۃ کیا تو کیا کیا؟ یہ دو عمل لائے، صدقہ اور صلی، اور دو عمل ان کی ضد میں لائے، وہ کیا لائے؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ اب کذبہ ضد ہے صدقہ کی، اور تولا ضد ہے صلی، یعنی یہ بائی کنٹراسٹ۔ اب تولا جو ہے نا، تولا تو اس کی ضد میں ہے، قرآن حکیم لا رہا ہے کیا؟ صلی۔ اب اس کی ایک اور شاندار توضیح کہ اب ہم نے دیکھا تھا کہ مسلین کے بارے میں 70/23 میں الا المصلین، آگے ان کو ڈیفائن کیا تھا۔ اب ذرا دوبارہ ادھر چلیں تاکہ قرآن کا جو اپنے اصول کو اول سے آخر تک نبھانے کا عمل ہے اس کی مزید روشنی اس میں پڑھ سکے۔ 17 آیت دیکھیں، 70/17۔ 70/17 جامع فقوا، یہ جو انسان کی ذہنیت ہے، تدعو من ادبر وتولی، وہ جہنم جو ہے وہ بلائے گا یا بلاتا ہے اس کو جو پش دکھاتا ہے اس پیغام اور نظام کو، اور آگے ہے وتولی معروف،
70 جو 70/70 تادو من ادبر اور آگے ہے وَتَوَلَّ اور یہی صلی کی زد میں آیا وَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ تولا کی زد میں صلی تھا، یہاں تولا کی زد میں آنے والی جماعت کا بیان ہے الا المصلین، یعنی وہاں تھا کہ جو جہنم میں جانے والا ہے، جہنم رسید ہونے والا فرد ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے کہ وہ تولا کرتا، اور جہنم میں نہ جانے والے مصلین ہیں، اور وہاں فرمایا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ میری بات یہ تھی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ بائی کنٹراسٹ تصنیف آیات کے تحت سیاق و سباق میں اپنے مفاہیم کی وضاحت خود کرتا چلا جاتا ہے، اور اس طرح ہمیں لغات کا بھی وہ محتاج نہیں بناتا۔ تو یہ تصنیف کے تحت میں نے اگلی سٹیج پہ ہم داخل ہوئے اور یہ بات کہی کہ قرآن تصنیف آیات کے تحت، تصنیف آیات میں ایک تو ہیں مصطلحات قرآن، مصطلحات قرآن کو قرآنی آیات سے ڈٹرمن کرنا، یہ ہے فہم قرآن کا ایک محکم اصول، اور قرآن کے بیسک کنسیپٹ کو جو الفاظ کے حوالے سے ہم نے لینے ہیں تو ان کو بھی قرآن حکیم نے تصنیف کے تحت بائی کنٹراسٹ ازداد کے اصول پر خود بیان کر دیا ہے۔ اگر لغات عرب پوری زیر زمین سے مٹا دی جائے تو بھی قرآن اپنی جو ٹیکنالوجی ہے یا اپنی جو بنیاد ہے اس کی افہام و تفہیم کے لیے پھر بھی وہ یہ خود مکتفی کتاب ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ یہ تصریف آیات کے نیچے ایک دو خانے بنا کر ہم نے اس کی وضاحت کی۔ اب اس کے بعد ہم تیسری چیز کی طرف آتے ہیں جہاں پر لغات کا مسئلہ آئے گا، جو یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ 192 نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ سورہ شعراء 100 مثلا یہ 95 میں یہ الفاظ ہیں، 92 میں یہ ہے کہ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اس وقت ہمارا موضوع ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ابھی وہ تو پھر وہ دوسرا موضوع آ جائے گا، وہ لیتے یعنی اس میں ہم نے یہ لینا ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے، ایک تو یہ کہ وہ عربی ہے، اور عربی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ مبین ہے، عربی صرف نہیں، عربی مبین، اور عرب کی عربی کا مفہوم قرآن سے سمجھنا ہے اور مبین کا مفہوم سمجھنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو لسان کے وصف کے طور پر لایا گیا، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یعنی یوں نہیں فرمایا بِلِسَانٍ عربی، لسان یہاں پر مضاف نہیں ہے، عربی کی زبان یہ نہیں، بلکہ لسان موصوف ہے، عربی صفت ہے، اور مبین اس کی تیسری یا دوسری صفت ہے۔ یہ لسان کی دو صفات ہیں، عربی بھی اور مبین۔ عربی کا معنی صرف یہ نہیں جو عربک جسے ہم کہتے ہیں،
یہ اس کا معنی نہیں. عربا یعرب اس کا معنی ہے کسی چیز کا واضح ہونا، کسی چیز کو وضاحت کے ساتھ سامنے لانا. اور سورج جو ہے وہ جب نصف النہار پہ آتا ہے اور اشیاء جو ہیں وہ ساری ہمیں نمایاں طور پر نظر آ جاتی ہیں تو اس وقت کہتے ہیں اعربت الشمس اعرابا، کہ سورج جو ہے وہ اشیاء کا اعراب کر رہا ہے. کوئی بھی وہاں دانا انسان یہ معنی نہیں کرے گا کہ عربی قرآن جو ہے سورج جو عربی زبان بول رہا ہے، بلکہ معنی ہوگا کہ جو تاریکی کی وجہ سے اشیاء کے ادراک میں جو ابہام ہو سکتا تھا، سانپ اور رسی میں امتیاز نہیں ہو پا رہا تاریکی کی وجہ سے، سورج کی روشنی نے وہ اس ابہام کو دور کر دیا. نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ اب اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو ہاتھ اور انگلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاتھ ہے یہ انگلیاں، جب روشنی آتی ہے تو الگ الگ نہ صرف انگلیاں بلکہ نقوش، کہ بھئی یہ اب اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو ہاتھ اور انگلیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاتھ ہے یہ انگلیاں، جب روشنی آتی ہے تو الگ الگ نہ صرف انگلیاں بلکہ نقوش. تو اعربت الشمس اعرابا کہ سورج نے اشیاء کو مورب کر دیے، یعنی اپنی روشنی سے اشیاء کے جو نقوش ہیں، ابھار ہیں، ان کو اتنا ابھار دیا ہے کہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اشیاء مورب ہو. اس حوالے سے قرآن حکیم نے یہ کہا، یہ سورہ جو ہے آپ کی الواقعہ، الواقعہ میں قرآن کہتا ہے، یہ سورہ 56 ہے، یہ آیت 37، 56/37. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا. یہ جنتی جو عورتیں ہوں گی، اہل ایمان خواتین، جنتی خواتین، ان کے بارے میں فرمایا فجعلناہن ابکار، ہم ان کو ایک نئی اٹھان، ایک نئے ماڈل میں، ایک نئے قالب اور پیٹرن پر ڈھالیں گے. اور ان کا جو نیا قالب، نیا پیٹرن، یعنی ایک ہے تخلیق زمانہ جاہلیت کی اور ایک ہے خاتون قرآن. وہ خاتون قرآن جو قالب قرآنی میں ڈھلی ہوئی ہو، فکر، عقیدہ، ایمان، اعمال صالحہ قرآنی پیٹرن پر ڈھلے ہوئے خلق جدید. اور وہ جو خلق جدید ہے، خلق قرآن ہے، ان کو قرآن کہتے ہیں اوروبا. اوروبا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ساری عورتیں عرب بن جائیں گی. اوروبا، وہ عرب جو ہے یہ جس طرح ہومر ہوتا ہے، اعرابو، اعرابو، عرباؤ، اعرابو اور عرباؤ کی جمع ہے عرب. یہ جو کبھی سنا ہے نا، نہیں بھائی حور، تو مولویوں نے کہا حور تو ملیں گی نا مردوں کو، تو عورتوں کو کیا ملیں گے؟ نہیں بھائی پورے پورے دنیا میں مار کھائی والے پورے. یہ ہورا کہیں وہیں سے تو نہیں لیا. تو یہ حالانکہ احوار و حوراؤ دونوں کی جمع حور ہے، وہ صرف مؤنث نہیں ہے. احوار و حوراؤ دونوں کی جمع حور ہے. اعیان و عیناؤ دونوں کی جمع این ہے. این جو ہے نا، حورن این، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ احوارو، احمرو کے وزن پر، اور جمع حمراؤ مؤنث، دونوں کی جمع حمر. اسی طرح احوارو حوراؤ دونوں کی جمع حور ہے. اور ہارا یہ حوروں کا معنی ہوتا ہے کپڑے کو دھو کر اس کے میل کچیل کو دور کر دینا، اس کے اندر سے داغ دھبے اتار دینا. تو یہ
جو احمر اور یہ جو احور اور حورا، یہ دونوں مرد عورت دونوں جو ہے نا، زوجناہم بحور عین، یہ ایک دوسرے کے لیے، نہ کہ صرف مؤنث کے لیے. تو خیر اس وقت ہم اوروبا یہ اصطلاح ہم قرآن سے لیتے ہیں. ہاں قرآن اس کا مطلب ہاں یا لغات سے؟ نہ قرآن جو ان کے کردار کو کریکٹرائز کرتا ہے، وہ جب جمع ہم کریں گے قرآن کے مقامات تو خود بخود ہمیں وہاں سے ملے گا. لغات میں ہم بعد میں جائیں گے، پہلے قرآن سے. ہاں تو یہ جو عرب ہے یہ جمع ہے اعرب عرباؤ، اعرب عرباؤ، جمع دونوں کی عرب. تو عرب ہے یہاں پر زمانہ جاہلیت کے مقابلے میں. زمانہ جاہلیت میں عورت کا مقام کیا تھا؟ ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین لا یقاد یبین. کیا تھی کہ فرمایا کہ زیورات میں تول رہی ہے، زیورات میں تولا جا رہا ہے، لیکن فی الخصام غیر مبین، زبان بیچاری کی چلتی نہیں ہے، زبان اس سے چھین لی ہے، ایکسپریشن کا اسے حق حاصل نہیں ہے، زیوروں میں اسے تولا جا رہا ہے. وہ زمانہ جاہلیت تھا، آج زمانہ اسلام ہے. یعنی عورت سے اس سماج نے اس کی شخصیت سلب کر لی ہے. مذہب نے یہ تصور دیا کہ عورت کو تو پیدا کرنا مقصود بھی ذات تھا ہی نہیں. نہیں بھائی، یہ تو آدم کا دل جنت میں نہیں لگا تو اس کا دل بہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی پسلی سے اس کا ایک زوج پیدا کر، ورنہ مقصود بھی ذات نہیں تھا. مقصود بھی ذات تو مرد تھا. کیونکہ مقصود بھی ذات مرد ہے، عورت کا مقام ہے دل بہلانا، دل بہلانے کی چیز. اب جب اس کے خلاف عورت بغاوت کر رہی ہے، اپنا حق مانگتی ہے، اپنی شخصیت کا اس بات کرتی ہے، تو کہتا ہے مذہب کے خلاف بغاوت ہے. حالانکہ مذہب کی طرف بغاوت نہیں ہے، یہ رائٹ اپنے ذات میں وہ اسلام کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف مراجعت. یہ قرآن کی طرف اس کا رجوع ہے، نہ کہ بغاوت. مذہب کے خلاف بغاوت ہے، دین کی طرف اس کا رجوع ہے. لیکن کیونکہ پھر رد عمل کی سیاست ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار رہتی ہے، تم نے اس کو دبایا کہ آخری درجے پر پہنچا دیا. اب وہ اٹھ رہی ہے، کیونکہ قرآن کی بنیاد پر نہیں اٹھ رہی ہے، ایرن ٹرائل سے اٹھ رہی ہے، لہٰذا وہ دوسری انتہا پر جا رہی ہے. تو میری مراد یہ تھی کہ یہاں پر قرآن حکیم نے اوروبا جس حوالے سے استعمال کیا، یہ عرب عورت نہیں بلکہ ہے اپنے مفہوم، مدعا اور مقصود کو کلیئر کٹ بیان کرنے والی. تو عرب یا قرآن عربین اس کا معنی ہوگا اپنے مقصود و مدعا کو بیان کرنے میں ہر طرح کے ابہام سے بالا. یعنی قرآن جس مفہوم یا مدعا یا مقصود کو بیان کرنا چاہتا ہے، اس کے اس بیان میں کوئی ابہام نہیں ہے، اغلاق نہیں ہے، اجمال نہیں ہے. یہ سارے جو اغلاق، ابہام، اجمال کے الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ سارے غیر قرآنی ہیں. قرآن میں ان میں سے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا. لیکن ہماری سازش یہ ہے کہ یہی تمام الفاظ قرآن کے ساتھ چپک کے رہ گئے. قرآن مجمل ہے، قرآن مبہم ہے، قرآن تو مغلق کتاب ہے، حالانکہ یہ الفاظ ہی قرآن حکیم میں استعمال نہیں ہوئے. اس کے بعد اب اسی ضمن میں کہ قرآن کو ایک تو عربی، دوسرا کہا مبین. مبین کا معنی اس عربی میں مزید مبالغہ، یعنی سیلف ایکسپلینیٹری. یا جس چیز کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے اس کے بیان میں کوئی ادنا ترین ایمبیگوٹی کا، ابہام کا، کوئی شک کا کوئی گنجائش قطعاً ہے نہیں. یہ اسی کے اوپر ایک زائد وہ ہے، ہاں عربی کے اوپر ایک زائد مزید اس کو اور زیادہ زوردار طریقے سے، کیونکہ ابھی اس پر آئے گا کہ ایسا کیوں ہے. اب اس سے بے لسان عربی مبین سے، اب مثلا پنجابی ہے تو پنجابی میں نہیں بھائی وہ زبان جو اردو میں یعنی لاہور میں بولی جائے وہ کلیئر کٹ ہوگی، یا وہ جو دور دراز
اجڑ، اناڑی، اکھڑ، یعنی جو شاعری پنجابی کی ہے، پنجابی کی شاعری میں یا سرائکی میں جو ملتان کا مقام ہوگا، جو لاہور کا مقام ہوگا، وہ دور دراز علاقوں کا نہیں ہو۔ جب ہم پنجابی زبان میں فصاحت کا، بلاغت کا لفظ بولیں گے تو جو سینٹرل سٹی ہے نا، یا مثلا انگریزی ہے، انگریزی کے لیے جو ماڈل ہوگا وہ لندن کا ہوگا، یعنی جو قرآن نے اس کو کہا ام القرا، ام القرا کی جو زبان ہوگی اس میں نبی آئے گا، لیبعث فی، مبعوث کرتا ہے اللہ اپنے رسول کو فی ام القرا، تاکہ وہ ڈرائے ام القرا کو ومن حولہ۔ لہذا جب ام القرا کی زبان جو ہے وہ چستہ، شائستہ، واضح، کلیئر کٹ، نہ کہ جس میں اجڑ پن ہو، اناڑی پن ہو، اکھڑ پن ہو، اور اس زمن میں پھر آگے بات یہ آئے گی کہ قرآن کی زبان چستہ، فصیح و بلیغ، یا کہ ادھر ادھر کی جو ڈائلیکٹس ہیں، جس کو آگے ہم چل کر دیکھیں گے کہ یہ جو قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا، اور قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے زمانہ جاہلیت کا لٹریچر پڑھو، شاعری پڑھو۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن نہیں بھائی، شاعری کی زبان ہی نہیں ہے، قرآن شاعری کی کتاب ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، شعر و شاعری تو ہم نے رسول کو سکھائی ہی نہیں، اور وہ تو اس کی شان کے شائن ہیں۔ تو جب قرآن ایک شاعری کی کتاب ہی نہیں ہے تو اس کے لیے شعرائے عرب کو، شعرائے جاہلیہ کو سند ماننا کیا ماننا؟ قرآن کہتا ہے وما هو بقول شاعر، ہمارا رسول شاعر نہیں ہے، شعر و شاعری اس کی شان سے کوسوں دور ہے، جو اس کی شان کے مطابق ہے ہی نہیں۔ کوسوں دور میں تو پھر بھی کوئی ہوتا ہے کہ چلو آج نہیں تو کل یہ مسافت طے ہو جائے گی، قرآن تو کہتا ہے وما ينبغی لہ۔ تو میری بات ہے کہ جس ڈومین یا دائرے کی یہ کتاب ہی نہیں ہے، اس کے حوالے سے اس کو اس کا پابند قرار دینا یہ اصولی طور پر غلط ہے۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ قرآن عربی مبین میں ہے، بس وہ لہجات، وہ ڈائلیکٹس کہ جو غیر معیاری، اکھڑ پن، اجڑ پن، غیر شائستہ، غیر معقول، دور دراز کے ڈائلیکٹس، ان کے پیچھے پڑھ کر اور ان کو پھر کونوں خدروں سے نکال کر ایڈٹ کر کے جی اب یہ پڑھو، اب یہ پڑھو، تو اس زمن میں وہ ہوتا یہ ہے نہیں بھائی کہ یہ مثلا قرآن کے لیے جی قرآن محتاج ہے کتب احادیث۔ اچھا اب آپ کتب احادیث کی طرف جائیں تو میں پوچھتا ہوں کیا کوئی شخص عالم ہو کر بخاری شریف کو آج تک سمجھ سکتا ہے؟ بخاری کے لیے فتح الباری ہے، عینی ہے، فیض الجاری ہے، اس وقت فیض الباری ہے، اور ایک ایک جو جلد ہے نہیں بھائی 1000 صفحات پر مشتمل ہے بخاری کی، یعنی 16 جلدوں میں شرح، اور ایک جلد 1000 صفحات پر مشتمل۔ اور یہ تو صرف ابھی ایک ہے نا بخاری سیاستہ میں سے، پھر مسلم پر آئیں، پھر ابو داؤد پر آئیں، پھر نسائی پر آئیں، پھر ابن ماجہ پر آئیں، پھر نسائی پر آئیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ بخاری کے یہ پروسیس سے نکل کر قرآن تک آ سکیں، آپ کی ہماری عمر ضائع ہو جائے گی، لیکن قرآن تک آپ کی رسائی نہیں ہو پائے گی۔ یہی حال آپ ادب جاہلی کو لے لیں، ادب جاہلی میں آپ کی عمر گل سڑ جائے گی، قرآن تک آپ پہنچ نہیں پائیں گے۔ یعنی امرؤ القیس کا دیوان ہے وہ لے لیں، سبع مولکات لے لیں، مفضلیات لے لیں، ان میں سے کسی ایک لوگ کو لیں گے، آگے پھر ان کے شروع ہیں، پھر شروع در شروع ہیں، پھر ان کے حواشی ہیں، ساری عمر آپ ضائع کر بیٹھیں گے، قرآن کی طرف نہیں آ پائے۔ اور جتنی آپ محنتیں،
بخاری پر اور زمانہ جاہلیت کے اشعار پر کرتے ہیں، میرا یہ ہے کہ اگر آپ اس سے 10واں حصہ صرف قرآن پر محنت کر لیں تو آپ ان تمام محنتوں سے نہ صرف آزاد ہو جائیں گے بلکہ قرآن کی اعجازی شان جو ہے وہ نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آ جائے۔ پس قرآن سے ہٹانے کے لیے جس طرح کتب احادیث کا کردار تھا، اسی طرح ہمارے ان دوستوں نے زمانہ جاہلیت کی شاعری کو طلباء قرآن کے سامنے مزین کر کے قرآن کی کوئی خدمت انجام نہیں دی، بلکہ ایسی بھول بھلیوں میں انہیں مبتلا کر دیا کہ جتنا اس میں گم ہوں گے، کیونکہ جتنا آپ مین لائن سے ہٹ کر برانچ لائن پر بڑھتے چلے جائیں گے، مین لائن سے آپ کا رشتہ منقطع ہوتا چلا جائے۔ تو اس طرح کے نوجوان دیکھے کہ بڑی محبت سے بیچاروں نے قرآن کو لیا، پھر زمانہ جاہلیت کی لٹریچر میں کھوئے گئے اور ابھی تک انہی وادیوں کے اندر جو نا وہ بیچارے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو میری بات یہ تھی کہ قرآن بلسان عربی مبین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہم زمانہ جاہلیت کے خراج پر چڑھا دیں، اور یہ زمانہ جاہلیت کے اشعار کا خراج وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود ہمارے یہ دوست اعتراف کرتے ہیں کہ شعر منتحل اور شعر اصلی، یعنی کون سے اشعار دور عباسیہ کے اندر گھڑے گئے ہیں اور کون سے اشعار واقعی زمانہ جاہلیت کے ہیں، اس پر آج لمبی چوڑی بحثیں ہو رہی ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ گھڑے ہوئے اشعار کون سے ہیں اور واقعی وہ اشعار حقیقی کون سے ہیں۔ اب یہ بحث ہے کہ جن کو آپ زمانہ جاہلیت کا لٹریچر کہہ رہے ہیں نا، تو اس کی اصلیت مشکوک ہے۔ اب یہ ثابت ہو رہا ہے، بحثیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ یہ جو سبع معلقات اور زمانہ جاہلیت کے جسے آپ لٹریچر کہتے ہیں، یہ بھی بنو عباس کے دور میں گھڑا گیا، اور یہ گھڑنا کسی کے لیے، اب آپ استاذ دائم ہمارے یا دامن استاذ یہ، تو اس کو اگر آپ کہیں سی عرفی ہدایت اللہ، کئی ابواب انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر، وہ مگر اسی بیر اور قافیے میں شاعر کے لیے جانا، اگر زبان کا وہ ماسٹر ہو تو اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ تو اسی بیر ردیف اور قافیے میں اس نے سی عرفی میں وہ اضافے کیے ہیں کہ وہ سی عرفی ہدایت اللہ والی اور استاذ دامن والی کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ اس کیونکہ پیٹرن ہوئی ہے، الفاظ ہوئی ہیں، قالب ہوئی ہیں، ماحول ہوئی ہے، منظر ہوئی ہے، حتیٰ کہ یہی وارشہ کے اندر جو اضافے کی الحاقات کی ہیں ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ احوال الاخرہ جیسی مذہبی کتاب کے اندر اضافے ہوتے ہیں۔ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جو نثر کی کتابیں، غنیت الطالبین اہل حدیثوں کی اور ہے، اور اب بریلویوں نے چھاپی ہے وہ اور ہے اس دور کے اندر۔ تو جب اس دور کے اندر اتنا کچھ تصرفات ہو رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی کتاب جو ہے وہ انا نحن نزلنا ذکر کے تحت کیسے محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ اگرچہ اس پر بھی اب کہنے والوں نے کہا دیکھو جی یہ قرآن ہم ایک اور لا رہے ہیں جس میں یہ بھی مختلف ہے، یہ بھی مختلف ہے، یہ بھی مختلف ہے، شاید یہ بھی قرآن کی وہ کوئی خدمت ہے وہ جو انجام دینا چاہتے ہیں۔ تو میری مراد یہ تھی کہ یہ جو زمانہ جاہلیت کا لٹریچر ہے، یہ کوئی اتنا قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے کہ جس پر اعتماد کرتے ہوئے آپ امت کو چیلنج کریں اور کہیں تصریف آیات چھوڑو اور زمانہ جاہلیت کے ادب کی طرف آؤ۔ یہ یعنی ایک اس حوالے سے کہ زمانہ جاہلیت کے لٹریچر یا شعر و شاعری کے لٹریچر کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اس صنعت کے طور پر، ہاں آپ اپنی عربی پختہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں، اور اس کے لیے زمانہ جاہلیت کی شاعری کیا آج پورا اس کے لیے آپ دوسرے اگلا شعر اسی عربی مبین کا، اس کو قرآن حکیم نے اس ضمن میں ہمارا ایک فریضہ ٹھہرایا ہے، یہ ایک فائدے سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ 43/3 میں قرآن کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، آگے ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، حامیم
والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ یہاں 4 قواعد ہیں ان آیات میں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلی چیز، اے حامین، اے حامد اور ماجد، اور تیرے حامد و ماجد ہونے پر یا حمید مجید ہونے پر گواہ ہے وہ کتاب جو سیلف ایکسپلینیٹری ہے۔ اور اس الکتاب المبین کو فرمایا انا جعلناہ قرآنا، اس کتاب مبین کو ہم نے بنایا ہے قرآن۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب مبین اور قرآن ہم مانیں۔ کتاب مبین کو کہا کہ ہم نے قرآن بنایا، اس سے قرآن کتاب مبین کا ایک نیا شعر سامنے آئے گا۔ کتاب مبین کو ہم نے قرآن بنایا ہے، اور قرآن کا وصف ہے کہ وہ عربی ہے، قرآن عربی ہے، وہ قرآن جو عربی ہے۔ اور اس قرآن عربی کے بعد فرمایا لعلکم تعقلون، یہ قرآن عربی اس لیے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو، یعنی عقل کا جو پروسیس ہے اس کو عام کرنے کے لیے قرآن عربی جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹ ہے۔ اس سے ایک کے لیے بات ثابت ہوئی کہ قرآن صرف وہ ہے جو عربی زبان میں، جعلنا ہو مفعول اول ہے، قرآن عربی اس کا مفعول ثانی ہے۔ البتہ یہاں پر یہ بات ہے کہ قرآن نیم بائی ہوئی ہے جو عربی میں ہے، عربی کے ماسوا جو کچھ ہیں وہ مفاہیم ہیں، وہ ترجمانیاں ہیں، وہ ترجمے ہیں، وہ قرآن نہیں۔ یعنی تدبر پھر قرآن جب ہم نے کرنا ہے نہ تو عربی قرآن پر کرنا ہے۔ یہ ایک اختصاص ہے قرآن کا جو کہ آپ کو دوسری جو الہامی کتابیں دعوے دار ہیں ان کے بارے میں تو آج تک یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ ان کی اوریجنل لینگویج ٹھیک ہے، یعنی مثلا گاسپلس، اناجیل، آج تک نہیں بحث یعنی کوئی نتیجہ نکلا کہ ان کی اصل زبان کیا تھی۔ ڈاکٹر مسیح کی اپنی زبان کیا تھی؟ آرامی تھی، عبری تھی، یا رومی بولتے تھے؟ کیا تھا؟ حکمرانوں کی زبان تو وہ رومی تھی، رومن امپائر رومی ہونے کی وجہ سے، تو کیا مسیح بھی انہیں کی زبان بولتی جس طرح ہمارے یہاں انگریزی تھی، انگریزی سرکاری زبان، تو کیا ہمارے علماء جو تھے وہ انگریزی بولتے تھے؟ نہیں، ہماری زبان کیا تھی؟ مثلا اردو یا پنجابی۔ تو ابھی یہ کہ کلمت اللہ جنہیں وہ کہتے ہیں ان کی اپنی زبان کیا تھی کہ اسی میں کلام نازل ہوا ہوگا۔ تو اب اسی طرح اوپر چلیں، یعنی جس سے اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، تو وہ تو بہت سے انبیاء کا ہے جو زمان و مکان میں ان کے اندر بہت تنوع اور تعدد ہے، تو ان میں سے کس کی زبان میں تھا اور وہ اوریجنل کہاں ہے؟ تو میری بات ہے قرآن نے کہا کہ قرآن وہ ہے جو عربی میں ہے، عربی کے ماں سوا جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ قرآن کے تراجم اور مفاہیم ہے۔ نمبر 2، لعلکم تعقلون، گویا کہ جس چیز سے آپ نے عقل حاصل کرنی ہے وہ عربی قرآن ہے۔ اس کا مطلب کہ عربی قرآن کا کوئی ایسا خاصہ ہے جو کہ غیر عربی میں وہ خاصہ نہیں پایا جائے گا، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے وائی آف اٹ۔ عربی زبان کے اندر وجہ تسمیہ جو ہوتی ہے نا وہ لفظ کے اندر ہوتی ہے، وہ آپ کو باہر سے نہیں داخل کرنی پڑتی، یعنی اس میں ہر لفظ میننگ فل ہوگا اور اس کی معنویت کے لیے دلیل اس کے اندر ہوگی، باہر سے آپ کو نہیں لانا پڑے گی۔ بس اس لیے اس سے ہم نے یہ قرآن فہمی کا اصول اخذ کیا کہ تدبر فی القرآن کے لیے آپ کو عربی زبان کو اساس بنانا ہوگا، کیونکہ قرآن اصلاً عربی ہے، اور عربی قرآن پر آپ کو لعلکم تعقلون، لہذا لعلکم تعقلون سے یہ پتہ چلا کہ تقلید کا راستہ
اندھے پن کا راستہ، عقل و بصیرت کے چراغ کو گل کرنے کا راستہ، یہ منشا قرآن کے خلاف ہے۔ اس نے تو کہا کہ ہم نے تمہیں عقل مند بنانا ہے، اور جس کا مقصود ہی یہ ہے کہ آپ کو عقل مند بنایا جائے، تو اس کے راستے حوالے سے کہنا کہ وہ ہمیں بلائنڈ فیتھ کی دعوت دیتا ہے، اندھی تقلید کی دعوت دیتا ہے، لیکن یہ آئے گا نزول قرآن میں، اس لیے اس وقت ہم اس کو اس ضمن میں نہیں لا رہے، یہ مقاصد نزول میں اس پہ بحث ہوگی قرآن اور عقل۔ اس کے بعد چوتھی چیز، سٹیپ بائی سٹیپ، جب ہم بلسان عربی مبین میں آئیں گے تو اس سے اب اگلی بات آئے گی کہ جو عربی محاورہ ہے، عربی محاورہ، قرآن کو عربی محاورات کے حوالے سے سمجھا جائے گا، اور عربی محاورات میں جس طرح حقیقت بھی ہے، مجاز بھی ہے، استعارہ بھی ہے، تشبیہ بھی ہے، کنایہ بھی ہے، تو یہ تمام اسالیب جو عربی مبین میں رائج ہیں، وہ اسالیب موجود فی القرآن ہیں۔ اس کے لیے کل بھی ہم نے اور اس سے پہلے بھی ایک حوالہ دیتا تھا 51/23 کا، انہو لحق، یہ قرآن یقیناً حق ہے، لیکن اس حق ہونے کی مثال کیا دی؟ مثل ما انکم تنطقون، مثل ما انکم تنطقون، اسی طرح کہ جس طرح تم نطق کرتے رہتے ہو، بولتے رہتے ہو، تمہاری زبان کی جو منطق ہے، وہ جو عربی زبان کی جو منطق ہے کہ جس کے حوالے سے وہ بولتے تھے صبح و شام، محاورہ جسے ہم کہتے ہیں، محاورات عرب، تو وہ محاورات عرب قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ مثلا کبھی تو لفظ کا حقیقی استعمال ہوتا ہے اور کبھی لفظ کا مجازی استعمال ہوتا ہے۔ پھر مجاز میں کبھی تشبیہ ہوتی ہے، کبھی کنایہ ہوتا ہے، پھر تشبیہ میں کبھی ادات تشبیہ، حرف تشبیہ ہم استعمال کرتے ہیں، کبھی حرف تشبیہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ تو جب ہم حرف تشبیہ استعمال نہیں کرتے تو بھی وہاں تشبیہ ہوتی ہے، اس میں مبالغہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام اسالیب جو ہیں یہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اس کی دو ایک مثالیں لے کر آگے چلتے ہیں۔ مثلا قرآن حکیم جب یہ بقرہ میں آیت نمبر 17-18 میں جب یہ کہتا ہے، یہ سمون، آیت نمبر 18، سمون بکمن عمي فهم لا يرجعون۔ اب یہاں پر جو سمون بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمي اندھے ہیں، فهم لا يرجعون، بس ان سے واپس آنے کی توقع نہیں۔ اب یہاں پر جن کو سمون بکمن عمي فهم لا يرجعون کا ہے، یہاں کوئی نہیں بھائی حرف تشبیہ نہیں ہے، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ یہ اندھوں کی طرح ہیں، بہروں کی طرح ہیں، گونگوں کی طرح ہیں، کوئی حرف تشبیہ استعمال نہیں کیا۔ تو بھی یہاں پر ہم مغالطے کا شکار نہیں ہوتے، تو بھی یہاں ہم مفہوم یہ صحیح سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں ہمارا کوئی عقیدہ انوالو نہیں ہے۔ جب عقیدہ انوالو ہو جائے گا نا پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ مثلا جب عقیدہ یہ انوالو ہو گیا کہ مسیح علیہ السلام تو معجزے کی بنیاد پر پیدا ہوئے تھے، پھر کیا ہو جائے گا؟ اتت بھی قومہا تحملہ، اب تحملہ کا معنی کرے گود میں اٹھا کر، بھئی گود کہاں سے آ گئی؟ گود کہاں سے آ گئی؟ یہ عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ ہے کہ وہ معجزے سے پیدا ہوا اور فوراً اس کو ماں اٹھا کر لائی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ چل کر آیا ہو۔
انگلی لگا کر ساتھ لائی ہو نہ ہو وہ ان کو گودی میں اٹھا کر لائی ہوگی. اب وہ جو عقیدہ تھا نا پری کنسیوڈ آئیڈیا وہ پہلے ہے اور قرآن کا ترجمہ بعد میں ہے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن کے تراجم میں جس وقت روایات سامنے رہتی ہیں تو اردو تراجم 90% قرآن کے ترجمے نہیں، کیونکہ سب سے پہلا ترجمہ فتح الرحمان ہے ہمارا فارسی میں، اور فتح الرحمان میں شاہ صاحب نے خود وضاحت کی ہے کہ میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ جلالین کو سامنے رکھا. جلالین ہے یعنی ہماری علامہ سیوطی کی اور علامہ محلی کی، وہ ہے قرآن کی تفسیر روایت کے تحت، تو اس کو کہتے ہیں میں نے سامنے رکھا ہے شاہ ولی اللہ نے فتح الرحمان، اور ان کے بیٹوں نے شاہ عبد القادر نے، شاہ رفیع الدین نے اپنے باپ کے ترجمے کو اردو میں منتقل کیا، ایک میں با محاورہ دوسرا نے تحت اللفظ. یعنی بنیادی جو ہمارا کام ہے وہ ہے شاہ ولی اللہ کا، اس کے بعد ان کے بیٹوں کا، اس کے بعد جتنے بھی اردو تراجم ہیں وہ دراصل ریفائن ہے، اختصار ہے، تکمیل ہے انہی 3 تراجم. شیخ الہند کا ترجمہ موضوع الفرقان جسے کہتے ہیں وہ شاہ عبد القادر کے ترجمے کی لوک پلک کو انہوں نے صحیح کی ہے، بئی معنی کے جو الفاظ متروک ہو گئے تھے وہ فرق کر دیے، زبان ان کی جگہ کو وہ نئے الفاظ لے آئے. ترجمہ وہ کہتے ہیں الہامی ترجمہ شاہ عبد القادر، حتیٰ کہ مودودی صاحب کا ترجمہ کہتے ہیں بیان القرآن جو شاہ اشرف تھانوی صاحب کی ان کے اس کا وہ اساس ہے. ہمارے مولانا چراغ صاحب جو گجرانوالہ والے تھے اور مفتی سیاح الدین کاکا خیل. تو یعنی اردو تراجم میں بنیاد جو ہے وہ ان 3 یعنی تراجم اور ان میں بنیاد ہے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ فتح الرحمان. تو وہ ترجمہ جو کہ روایت کو سامنے رکھ کر کیا جائے گا وہ بلسان عربی مبین نہیں ہوگا. لہذا قرآن کی ترجمانی میں تصریف آیات، مصطلحات قرآن اور بلسان عربی مبین، ان 3 چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو اور مفہوم ہوگا، پری کنسیوڈ آئیڈیاز سامنے رکھیں گے تو اس سے اور مفہوم ہوگا. یہاں میں اس لیے آیا تھا کہ یہاں کوئی حرف تشبیہ موجود نہیں ہے، تو بھی ہم ترجمہ صحیح کرتے ہیں، مفہوم تشبیہ کا لیتے ہیں کیونکہ یہاں ہمارا عقیدہ انوالو نہیں ہے. اس کے بعد اسی سورہ کی آیت 93 دیکھیں، سورۃ البقرہ آیت 93. اس میں قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن میں قالوا سمعنا وعصینا، آگے ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. لفظی ترجمہ اب اس کا ہوگا پلا دیے گئے وہ، اشربو فعل مجہول ہو گیا پیسے واحد، پلا دیے گئے وہ فی قلوبہم اپنے دلوں میں، کیا پلا دیے گئے؟ العجلہ بچڑا، بوجہ ان کے کفر کو. اب یہاں پر بچڑا جو ہے اولاً تو معقولات کا تعلق ہے، اس کھانے کی چیز ہے، پینے کی چیز نہیں. اور اگر کوئی مطلب ہے زورا زوری کے تحت کہ نہیں بھائی کھایا بھی جا سکتا ہے، یعنی پیا بھی اس معنی میں جا سکتا ہے کہ اس کا جس طرح بات ہو رہی تھی سوپ بنا لی یا یخنی بنا لی. تو یہ قرآن ہے جو اس طرح کی زورا زوری کی آپ کو اجازت نہیں دے گا. اگر آپ مومن بالقرآن ہیں بئی مانا تو وہ اپنا اتنا محکم حساب رکھتا ہے کہ غیر قرآن آپ داخل نہیں کر سکتے. بئی مانا کہ اگر یہاں کسی شعبے کا یخنی کا تعلق ہوتا تو پھر بطونہم کہتا، بطون کہتا، قلوب نہ کہتا، کیونکہ قلب جو ہے، دل دماغ جو ہے، اس کے اندر آپ یقین داخل نہیں کر سکتے. یعنی اگر یوں کہتا چلو اشربو فی بطونہم تو گنجائش تھی،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ کن کن چور دروازوں سے مذہبی پیشوائیت اس میں در آنے کی کوشش کرے گی۔ انبیاء علیہ السلام در بنائے بشر بیمار ہوئے ہوں گے، ہوتے رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ ایک ہی نبی پر جھوٹ کا الزام لگائیں گے بیماری کے حوالے سے، وہ سیدنا ابراہیم، تو انہوں نے کہا انی سقیم، بیمار ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں نعوذ باللہ جھوٹ بولا، بیمار نہیں تھے تو کہہ دیا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ سوال ہے کہ تم پاس بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس وہ سقیم نہیں تھے؟ اور پھر یہ تو الگ بحث ہے کہ سقیم کا معنی بیمار ہے بھی یا نہیں، آج ہوئے کتاب اللہ۔ تو میری دعا یہ تھی کہ اگر کوئی شخص تشربوا فی بطونہم قرآن میں دکھا دے تو چلو یخنی اور سوپ کی بات مانی جا سکتی ہے، لیکن یہاں تو قرآن فی قلوبہم کہتا ہے۔ اور نمبر 2 دوسرا قرینہ اس میں بکفرہم، یعنی اس چیز کا تعلق کفر اور ایمان کے حوالے سے تھا، تو کفر اور ایمان عقائد کی بات ہے، عقائد کا پینا پلانا معنویات کے حوالے سے ہوتا ہے نہ کہ مادیات کے حوالے سے۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہاں پر اشربوا فی قلوبہم العجل، ہم یہاں پر معارضہ مشاہدہ، یعنی کبھی ہمارا مشاہدہ یہ ہمیں نہیں کہتا کہ بچڑا جو ہے ایز اٹ از وہ پلایا جا سکتا ہے، بالخصوص جب اس کے ساتھ قرینہ قلوب کا بھی ہو اور کفر کا بھی ہو۔ اس لیے لفظی ترجمے کبھی بھی قرآن کے مدعا اور مقصود کو ظاہر نہیں کر سکتے، اور قرآن تو ماسٹر پیس ہے، کسی بھی ایک زبان سے دوسری زبان کا ترجمہ اگر آپ لفظی کرنے پر اتر آئیں، وہ جو ہمیں پڑھاتے تھے کہ جی بیٹے کو دیکھ کر ماں کا دل باغ باغ ہو گیا، تو ہارٹ آف دا مدر بیکیم گارڈنز اینڈ گارڈنز، تو وہ کیا مفہوم ادا کر رہے ہیں، کیا زبانیں ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظی ترجمہ جا کر۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو اشربو ہے یہ ایک لفظ ہے کہ جس کا کاف وغیرہ حرف تشبیہ استعمال نہیں ہوئے، تو بھی یہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ معنویات کے حوالے سے ہے، نہ کہ دوسرے معنی میں جو عقل و شرف کا حوالہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس 187 میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کو دوسرے معنی میں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب یہاں 287 میں کھاؤ پیو، اب یہاں جو عقل اور شرب ہے وہ فکر اور عقیدے کا نہیں ہے۔ کیوں فکر اور عقیدے کا نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں فجر کی قید نہیں آ سکتی۔ فکر اور عقیدہ تو دوامی چیز ہے کھانے کے لیے، فکر عقیدہ علم یہ وہ حقائق ابدیہ ہیں کہ جو ہر وقت مطلوب ہے ان کا کھانا اور ان کا پینا۔ تو میری ماں یہ تھی کہ یہاں پر عقل اور شرب جو ہے لفظ وہی استعمال کیا، لیکن یہاں مدلول جو ہے اس کا مادی ہے نہ کہ معنی۔ اب 4:10 دیکھیں، 4:10 کے اندر قرآن حکیم نے یہ استعمال فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ یتامہ کا مال جو ہے وہ ظلم سے کھاتے ہیں۔ 4:10 ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلم، ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بیک وقت جمع کر دی ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتامہ کے مال کو بنا ظلم، یا یہاں جو اموال الیتامی ہے یہ عقیدے کا نہیں، معنویات کی چیز نہیں، بلکہ باقاعدہ مادی چیز ہے۔ ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں، زمین ہڑپ کرتے ہیں، ان کی بلانگنگ جو ہے نا جائیداد، اموال الیتامی کھاتے ہیں بر بنا ظلم، عدل نہیں۔ آگے دیکھ انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو نہیں کھا رہے وہ اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔
اب یہاں وہ اپنی حقیقت مادی کے حوالے سے اموال ہے، لیکن حقیقت معنوی کے حوالے سے وہ نار ہے. یعنی یہاں پر حقیقتاً تو وہ مال ہی کھا رہے ہیں، لیکن قرآن حکیم اس مال کو نار کہہ رہا ہے بئی معنی کہ اس سے ان کی شخصیت تباہ و برباد ہو رہی ہے، ایمان جل رہا ہے، ایمانی شخصیت ختم ہو رہی ہے، اس کو گویا خاکستر اس کی جو ہے نا بول رہی ہے. تو ایک لفظ اپنا مادی حوالے سے اور وہی لفظ جو ہے وہ معنوی حوالے سے ایک ہی مقام پر جو ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا اس جگہ پر لفظ جو ہے وہ اپنی مادی مفہوم میں ہے، کس جگہ معنوی مفہوم میں ہے، کس جگہ وہ ادات تشبیہ کے ساتھ ہے، کس جگہ وہ ادات تشبیہ کے بغیر ہے، یہ قرآن حکیم سے ہم متعین کر لیں گے. اسی ضمن میں اب ہم قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی زبان کا ایک اصول جو قرآن خوانی میں ہمارے لیے آئے گا وہ ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ جو استعمال ہوا ہے نہ تو اس میں تکرار ہے، قرآن میں قطعاً کوئی تکرار نہیں ہے، ہم قرآن میں تکرار کے قائل نہیں، یعنی قرآن میں there is no repetition in قرآن. جہاں پر ریپیٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، کیونکہ کلام حکیم میں تکرار نہیں ہوتا، اور وہ بھی تکرار محض، تکرار بلا فائدہ. کسی حکیم کا کلام جو ہے وہ تکرار محض پر مشتمل نہیں ہوتا، ہر اعادہ اپنے پیچھے ایک مقصد رکھتا ہے. جس وقت بھی خطیب جو ہے وہ کسی چیز کا اعادہ کرتا ہے لازماً وہ ایک خاص اپنا مقصد رکھتا ہے، وہ یاد دہانی کہہ لے یا اس کا کوئی نیا پہلو دیکھ لے یا کوئی توجہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ سامعین و ناظرین کی توجہ ادھر ادھر ہٹ گئی ہے تو ان کی توجہ جو ہے اٹریکٹ کرنے کے لیے مجرد تکرار، اسی لیے تکرار محض جو ہے نا جس کے پیچھے کوئی پرپز نہ ہو، تو اس لیے ہر تکرار کے پیچھے پرپز ہے، نیا مقصد. اس نئے مقصد کا تعین ہم نے کرنا ہے، سیاق و سباق سے دیکھنا ہے کہ کون سا مقصد ہے کون سا نہیں ہے. مزید برآں یہ کہ کوئی لفظ جو ہے وہ اپنے مقام پر جو استعمال ہوا ہے تو وہ بلا فائدہ نہیں ہے اور نہ وہ زائد ہے. لہذا لا زوائد فی القرآن، قرآن میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے. ابھی ہم قریب پہنچے ہیں تو اس میں قرآن میں ابھی ایک مثال آئی آیت نمبر 11 میں سورہ نساء، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں تمہاری اولاد کے بارے میں. مال تقسیم کیسے؟ تقسیم ترکہ کے احکام میں 2 آیتیں نہیں بھائی پورے قرآن، اور 2 آیتوں میں تقسیم ترکہ کا کوئی اصول کوئی صورت چھوڑی نہیں، نہ اول ہوگا نہ رد ہوگا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جمع کریں گے نا حصوں کو تو کہیں گھٹ جاتے ہیں کہیں بڑھ جاتے ہیں. اگر گھٹ جائیں تو کہتے ہیں سب کے گھٹا دو گھٹا دو، اگر بڑھ جائیں تو کہتے ہیں سب کے بڑھا دو. وہ حضور اضافہ عقل کا ایک نیا چکر چلائے. تو پھر غیر مسلم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ وہ ہے کہ جو چوتھی جماعت کا حساب بھی نہیں جانتا، کبھی بڑھ گئے کبھی گھٹ گئے. تو لیکن قرآن سے جب ہم رسول لیں گے نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، برابر برابر جائے گا، ایک پائی کا فرق نہیں آئے گا. یوصیکم اللہ، اللہ وصیت فرماتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے. یہاں اولاد میں ذکر اور انثی دونوں شامل ہیں، مذکر ہو مؤنث ہو، دونوں صرف مذکر ہوں صرف مؤنث ہو، یعنی ذکر اور انثی ملے ہوئے ہوں، صرف ذکر ہوں صرف انثی ہوں، تینوں صورتیں اولادکم میں شامل. آگے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین. ضابطہ یہ ہے کہ جب ذکر انثی ملے ہوئے ہوں، 2 سے زیادہ لڑکے لڑکیاں جمع ہے الاولاد،
یہ ہو تو ضابطہ یہ ہے کہ ایک ذکر کا حصہ دو انثى کے مطابق ہو، یعنی جب ذکر اور انثى ملے ہوئے ہوں تو ضابطہ یہ ہوگا کہ ایک ذکر کا حصہ دو انثى کے مطابق ہوگا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر ایک ذکر اور دو انثى ہوں تو اس اصول میں اس کا حل آ گیا ہمارے پاس یا نہیں؟ ایک اور دو، پانچ کرنے پڑیں گے، کتنے کریں گے؟ ان کے دو چار، وہ لے جائے گا دو اور ان کو ایک ایک کر کے دے دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر ایسا ہو کہ یہ ذکر جو ہے وہ ایک ہے اور لڑکیاں دو سے زائد ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک آسان تو یہ سمجھ آتا نا، لڑکے کو جب بھی کاؤنٹ کریں دو بس دو کاؤنٹ کریں، ایک بھی ہوں اپنے حصے بنا کے۔ اچھا، اب اس کے بعد ہے فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَإِن كُنَّا نِسَاءً، اور اگر وہ عورتیں ہوں فوق اثنتین، دو سے اوپر۔ اب یہاں ہمارے علماء میراث، علماء اسلائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ حکم جو ہے نا، یہ دو سے دو لڑکیوں کے لیے بھی یہی ہے، دو یا دو سے زائد۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن حکیم نے فوقا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ وہ کہتے ہیں زائد، ہم کہتے ہیں زائد نہیں، یہ اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن میں فوقا کا لفظ بے معنی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ دو کا قانون پہلے آ چکا، للذکر مثل حظ الانثیین، دو ہوں تو وہ ایک ہوگا، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین کے اندر ایک اور ایک، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا دو لڑکیاں۔ تو یہ جو کلاس تھی للذکر مثل حظ الانثیین، دو کا قانون بیان ہو چکا۔ اب قرآن جب فوق اثنتین کہتا ہے تو فوقا کو ہم زائد نہیں مانتے، جبکہ انہوں نے زائد مان کر قول اور رد کا قانون لے آئے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، جب اس ضمن میں ہم احکام میراث قرآن کی روشنی میں لیں گے تو پھر ہم قول رد اور یہ سارے طرقہ کی تقسیمات جو ہے نا ان کو اصولوں کے حوالے سے لیں گے۔ اس وقت تو صرف یہ مثال دینی تھی کہ قرآن میں فوقا کا لفظ یا کوئی بھی لفظ زائد نہیں ہے۔ جس وقت آپ اسے زائد مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت جو ہے نا، فصاحت و بلاغت میں اس کی حکمت جو ہے وہ اپنے مقام سے گر جائے۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہ تو مثال تھی اور اس جیسی اور مثالیں بھی آئیں گی، جہاں پر بظاہر مثلا قرآن کہتا ہے لست علیہم بجبار، لست علیہم بمسیطر، سورہ الغاشیہ۔ اب لست علیہم بمسیطر اس کا معنی کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے داروغہ نہیں اور بازائد۔ ہم کہتے ہیں یہ زائد نہیں ہے۔ مثلا ایک تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں وہ بالکل جھوٹا نہیں۔ کیا یہاں بالکل کا لفظ زائد ہے؟ نہیں بھائی۔ ایک تو یہ کہ وہ گورا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں وہ بالکل یعنی سراپا گورا ہے، تو کیا سراپا کا لفظ یا بالکل کا لفظ یہاں زائد ہے؟ نہیں زائد۔ اسی طرح لست علیہم بمسیطر یعنی آپ بالکل ان کے لیے داروغہ نہیں، یعنی یہ مبالغہ ہے، آپ ان کے لیے داروغہ نہیں، آپ ان کے لیے بالکل داروغہ نہیں۔ وہ شخص صادق نہیں تو اس میں کوئی وہ کوئی صدق کی علامت ہی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ بائے زائدہ نہیں ہے، یہ بائے مبالغہ ہے۔ جو خبر لائی گئی ہے اس خبر کے اندر مبالغہ ہے، خواہ وہ صدق کے حوالے سے ہو یا دوسرے حوالے سے ہو۔ لست علیہم بجبار، آپ بالکل ان کے لیے جبار نہیں ہے، یعنی جبار کا ہر شائبہ جو ہے
شیر جو ہے اس کی نفی کرنا مطلوب ہے. لہذا زوائد لا مقام لہم فی القرآن، قرآن میں نہ تو زوائد کا باب یعنی کوئی مقام ہے، نہ تکرار محض جو ہے اس کا قرآن حکیم میں کوئی مقام ہے. اس کے بعد ایک دو مثالیں اور لا کر ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تشبیہ کی بات ہوئی تھی، تشبیہ میں ایک بات تو ہم نے 2/18 میں دیکھی کہ سمون بکمون عمیون فہم لا یرجعون وداؤٹ حروف تشبیہ. اب ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن حکیم نے حرف تشبیہ استعمال کیا، اور تشبیہ کا جو پرپز ہے اس کو قرآن نے بیان کیا. مثلا سورہ المدثر آیت 50 غمرهم كأنهم غمر مستنفرة فرت من قسور. آیت 50 74/50 غمر مستنفرة فرت من قسور. میں کأنہم گویا کہ یہ غمر بیمار ہیں، گدھے ہیں، مستنفرہ وحشت زدہ، گویا کہ یہ گدھے ہیں وحشت زدہ. ہر وقت جو بھاگ رہے ہیں، مفرور ہو رہے ہیں، من قسورہ جنگل کا شور، جس کی ہیبت اسد سے قاتل زیادہ، جو اسد آبادیوں میں آتا جاتا رہتا ہے، اس کے مقابلے میں قسورہ جو جس سے شیر ببر یہ جنگل کا بادشاہ. تو یہاں پر میری مراد ہے کہ جن کو غمر مستنفرہ کا ہے حرف تشبیہ استعمال کی ہے، لیکن جو دوسرا ہے قسورہ وہ شیر، اس پر کاف حرف تشبیہ استعمال نہیں کیا. تو بھی نہ تو غمر مستنفرہ جن کو کہا ہے وہ اس معنی میں گدھے ہیں کہ سر پر سینگ ہو، اور نہ قسورہ سے مراد جو ہے نا وہ چنگھاڑنے والا شیر ہے. یعنی غمر مستنفرہ قرآن سے بھاگنے والے علماء یا عامی جو علوم قرآن سے، قرآن کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں اپنے شرک کو بچانے کے لیے، اسلاف اور اکابر کے نقطہ نظر کا دفاع کرنے کے لیے، یا روشنی سے آنکھیں بند کر لینے والے، تو ان کو غمر کہا مستنفرہ، اور حامل قرآن کو قسورہ کا، حامل قرآن کو قسورہ کا. اب یہاں حروف تشبیہ موجود ہے. اب جیسے یہاں حروف تشبیہ موجود ہے، اسی طرح ہم قرآن میں دیکھ چکے ہیں معجزات موسیٰ میں کہ جو عصا تھا اس پر کاف حرف تشبیہ قرآن استعمال کرتا ہے. تو جب کاف حرف تشبیہ استعمال ہوا تو بھی کہتے ہیں وہ سام تھا، وہی رہا تھا. یعنی جس جگہ نہیں بھائی عقیدہ انوالو نہیں ہوتا وہاں تو اسٹریٹ فارورڈ چلتے، لیکن جہاں اگر کوئی عقیدہ انوالو ہو جاتا ہے، اکابر انوالو ہو جاتے ہیں، اکابر کا نقطہ نظر انوالو ہو جاتا ہے، وہاں کنیکت آ جاتے ہیں. وہاں نہ زبان سامنے رہتی ہے، نہ اسالیب سامنے رہتے ہیں، نہ محاورہ جو اہل عرب ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے. وہاں پر کلیئر کٹ انداز میں اپنا جو موقف ہے وہ اکابر پرستی کے نتیجے میں تمام ان قواعد یعنی حدود کو پامال کرتے پھلانتے ہوئے وہ اپنا موقف بنا لیا جاتا ہے، تاکہ رائے عامہ اور مقبولیت وقت جو ہے اس پر کوئی زد نہ پڑے اور وہ ہم اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں. تو یہ تھی اس حوالے سے مثال کہ حرف تشبیہ استعمال ہوا ایک جگہ غمر و مستنفرہ میں، فرت پر قسورہ پر استعمال نہیں ہوا، تو بھی نہ تو قسورہ کاف حرف تشبیہ کے بغیر ہے، اور نہ جن پر حرف تشبیہ استعمال ہوا وہ جنگل کے گدھے. حرف تشبیہ کسی چیز کو جب ہم مثلاً کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے کہا نا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها مثل الحمار،
جس طرح عمر جو ہے نا ہمار گدھا وہ عقل سے کام نہیں لیتا، یہ لوگ بھی دعوت قرآن کے مقابلے میں عقل و بصیرت کے چراغ کو دل کر چکے۔ وہ تو صحیح ہے، مقصد یہ کہ کہنہم کا لفظ نہ بھی ہوتا ہے تو کیا وہی معنی ہے؟ وہ تو اس لیے کہ قرآن نے کہا مثل ما انکم تنطقون، یعنی قرآن حکیم نے ہمیں یہ سمجھانا تھا کہ حرف تشبیہ اس کے ساتھ بھی اور حرف تشبیہ کے بغیر بھی، جس طرح وہاں ہم 2:18 میں مثال دی سمون بکمون عمیون فہم لا یرجعون، اور یہاں حرف تشبیہ آ گیا قرآن۔ اب اسی طرح عصا اور ید و بیضاء میں آپ دیکھیں کہیں حرف تشبیہ ہے کہیں نہیں ہے۔ یہ ہماری ذہنی جو ہے نا ذہنی تربیت تدبر فی القرآن لعلکم تعقلون، یعنی عجیب بات یہ ہے نیم بھائی کہ یہی قرآن پہلی جماعت کے بچے سے لے کر ایم اے تک، ایم اے سے لے کر پی ایچ ڈی تک، پھر پی ایچ ڈی آرٹس کا ہو یا سائنس کا ہو، پھر آج کا ہو یا قیامت تک کا ہو، یعنی جب تک کہ نسل انسانی نے ارتقائی مراحل کو ہلال سے قمر تک اور قمر سے بدر کامل تک چلنا اسی قرآن نے ہے، تو اس کے اندر کیا کیا دنیایں پنہا ہوں گی اور کیا کیا اس کے شیڈز اور کلر ہوں گے۔ آج آپ کوئی نصاب وضع کریں نا تو جو پرائمری کے بچے کے لیے پہلی سے 5ویں تک وہ کجا پہلی جماعت کے لیے ایک ہی ہو قاعدہ۔ آج تو بچوں کے اتنا وہ اس پر بوجھ ہوتا ہے کہ ان سے اپنا تھیلا اٹھایا نہیں جاتا ڈاکٹر صاحب وہ کرنے والے۔ ہماری وہ سادیہ بیچاری جو ہے نا وہ جاتی ہے تو اس کا بھائی جو ہے سائیکل پر اس کا تھیلا لے کر جاتا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جاتا۔ تو یہ ہے قرآن حکیم کا اعجاز کہ اس نے پہلی جماعت کے بچے سے لے کر ایم اے پی ایچ ڈی تک آج سے لے کر قیامت تک، اسی لیے یہ قرآن ہے مسانی مینی فولڈڈ۔ اس لیے جیسے جیسے ہمارا علم انسانی ارتقا پذیر ہوگا پھر اس کے نئے نئے شیڈز آئیں گے، اور اس وقت کہ آدمی ہمیں کہیں گے کہ دیکھو بڑے بچپنے میں یہ لوگ تھے، آج ہمیں اپنے بعض مخاطب نہ کہ بہت بچپن میں جا رہے ہیں، ہمارے آنے والے ہمیں کہیں گے دیکھو اتنی سادہ حقیقت وہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ سادہ حقیقتیں جس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ کوئی چیز ہم انوینٹ تو نہیں کر رہے، ڈسکور کر رہے، جو کوریج اس پر پڑھو ہم اسے ہٹا رہے ہیں، اسی کا نام انکشاف حقیقت ہے، ڈسکوریز ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح اس کتاب اللہ سے جو آنے والے حالات میں ڈسکوریز ہونی ہے تو ان کے لیے ٹیکسٹ بک یہی ہے۔ اسی لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے بارے میں ہے لیکن یہ قرآن نہیں۔ تو اس پہ ختم کرتے ہیں آپ تو یہیں سے آگے